بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور ان کی نسل سے جلیل القدر پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چہیتے اور باصلاحیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ اور والد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے خواب کے متعلق اپنے بھائیوں سے ذکر مت کرنا۔ بالآخر ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہا اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال لیا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، انہیں خرید کر گھر کا منتظم بنا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ آئے تو اس نے ہیلہ بازی کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانے پر مجبور کر دیا، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام 14 سال گزارنے کے بعد آخر اس وقت رہا ہوئے جب بادشاہ مصر ریان بن ولید ایک عجیب خواب کی تعبیر جاننے سے عاجز آ گیا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی اور بادشاہ نے ان کے علم سے متاثر ہو کر انہیں نہ صرف رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والد کو بھی اپنے پاس مصر بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال کی عمر میں ہوا۔ اس واقعے کے 64 سال بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے طوفان نوح کے بعد اپنے 30 افراد کے ساتھ وادی نیل میں اترے اور موجودہ قاہرہ سے 12 میل دور منف کو آباد کیا۔ نوح علیہ السلام کے پوتے نے طویل عمر پائی اور قبیلے کو منظم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے کارناموں کی وجہ سے یہ علاقہ ان کے نام سے موسوم ہو گیا۔ مصر میں آباد ہونے والے زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے، ان میں قبطی بھی تھے، عمالقہ بھی اور یونانی بھی، مگر قبطی اکثریت میں تھے۔ اہل مصر فن کیمیا، تعمیرات اور دوسری صنعتوں میں ماہر ہو گئے۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ کمزور تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شیطانی علوم بہت ان میں مروج ہو گئے تھے۔ مصر کا جادو دنیا بھر میں مشہور تھا۔ مصر کی حکومت اولاد مصر میں منتقل ہوتی رہی۔ ان میں سنان بن علوان وہ حکمران تھا جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر آئے تھے اور یہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی زوجیت میں آئی تھی۔ سنان کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے 2 عورتیں برسر اقتدار میں آئی، جن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شام کے عمالقہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر میں عمالقہ کا پہلا بادشاہ ولید تھا، جو گائے کا پجاری تھا
اس نے سب سے پہلے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں نہ صرف مصر کے ہر آنے والے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا، بلکہ بعض مورخین سابقہ شاہان مصر کو بھی فرعون کہہ کر یاد کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ ولید کے بیٹے ریان کے زمانے میں مصر کی سرزمین کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وزیر نصیب ہوا۔ غالباً مصر کے یہ فرعون مؤمن نہ ہونے کے باوجود خدائی کے دعوے دار نہ تھے، اور عوام کے حق میں یہ سب ظالم و جابر نہ تھے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی ملازمت اختیار نہ کرتے۔ ریان کے بیٹے داروم کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ مصر کے مقامی لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر سے اقتصادی بحران سے نجات اور معاشی ترقی کا تو فائدہ حاصل کیا، مگر ان کی روحانی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال پر انہوں نے یہ سمجھ کر ایمانی فیض کا یہ چشمہ بند ہو گیا اور کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مصر کو دنیاوی معیشت و تعلیمات میں مزید انہماک ہو گیا اور وہ راہ خدا سے بہت دور چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔